بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سپریم کورٹ نے پاکستان کی 76 سال کی تاریخ کا سب سے ننگا، سب سے بھونڈا ایک فکس میچ براہ راست دیکھا ہے، جس میں ایک جج کا بغض، نفرت اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، اور میں آپ کو تمام چیزیں یہاں بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اچانک کیسے سپریم کورٹ کھل گئی، ہائی کورٹ میں ایک چلتے ہوئے کیس پہ اچانک کیسے فوری اپیل لگی، فوراً سماعت ہوئی، ایک پارٹی کو سنے بغیر فیصلہ بھی سنا دیا گیا، اور جس نے شفاف الیکشن کے لیے پٹیشن کی تھی اس پہ توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر دی۔ سب سے پہلے امریکہ میں ہوئی اس ملاقات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ جس شخصیت سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے یہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن ہے۔ اب آپ اس تصویر کو پہلے ذرا غور سے دیکھیں۔ اسی ملاقات میں جب پیچھے کر کے آپ کو دو مزید لوگ نظر آ رہے ہیں، ایک خاتون ہے جن کے ہاتھ میں بلو سی کوئی ڈائری ہے، اور ایک اینک والے صاحب ہیں سوٹ میں جو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ وائٹ سے پیپر ہیں، کوئی ڈائری ہے یا جو بھی ہے۔ یہ بڑا اہم ہے کہ یہ کون صاحب ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے۔ یہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم ہے۔ کسی نے بڑا زبردست سوال اٹھایا ہے کہ ایسا کتنی بار ہوا ہے کہ پاکستان سے کوئی بڑی شخصیت امریکہ گئی ہو اور پاکستان میں جو امریکہ کا سفیر ہو وہ بھی ساتھ گیا ہو؟ یہ کتنی بار ہوا ہے؟ اور یہیں سے آپ کو تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ کتنے بڑے پاکستان کے فیصلے کہاں پہ ایکچولی ہو رہے ہیں۔ اب کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب آتے ہیں سو کالڈ سپریم کورٹ کی کارروائی پہ کہ قاضی نے کیسے نواز شریف کے ساتھ ایک فکس میچ کھیلا ہے۔ تحریک انصاف کے عمیر نیازی جو وکیل ہیں، وہ پارٹی کے ایک عہدیدار بھی ہیں، وہ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ، وہاں پہ پٹیشن کرتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں وہ سامنے رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جتنے بھی یہ ڈی سیز وغیرہ ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف 3 ایم پی اوز کے اتنے آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں، یعنی گرفتار انہیں کرواتے رہے ہیں، یعنی پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اب اگر انہی لوگوں کو آپ ڈی آر او اور آر او بنا دیں گے تو الیکشن کیسے شفاف ہوں گے؟ تو آپ الیکشن کا یہ سارا عملہ جوڈیشری سے فراہم کریں، یہ درخواست جاتی ہے۔ اس میں ثبوت کے طور پہ یہ بھی سامنے آتی ہے چیز کہ الیکشن کمیشن نے جب عدالت سے مانگے جوڈیشل آفیسرز، تو عدالت نے کہا کہ آپ پہلے شیڈیول جاری کریں اور پھر ہمیں درخواست دیں تو ہم اس پہ پھر فیصلہ کریں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے یہ درخواست دینے کے بجائے خود ہی بیوروکریسی سے تمام افسران چن لیے، اور یاد رکھیں یہ ہینڈ پکڈ افسران ہیں جنہوں نے نواز شریف سے وفاداری کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں، جو کام کرتے ہیں نواز شریف کو لانے والوں کے لیے، اور وہ جو کہیں گے، جس حد تک کہیں گے دھاندلی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، پوری طرح سے ٹرینڈ ہیں۔ تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ اس کو تبدیل کروانے کے لیے کہ آپ جوڈیشری سے افسر دے دیں، یہ بیوروکریسی سے نہ دیں، بس یہ درخواست تھی۔ اس پر پہلے نون لیگ کا بیانیہ آتا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن رکوانے کے لیے عدالت چلی گئی ہے، جبکہ یہ درخواست تھی ہی نہیں۔ صرف یہ تھا کہ جو افسران آپ بیوروکریسی سے دے رہے ہیں وہ عدالت دے دے، بس یہ ایک دن کا کام تھا ٹوٹل۔ الیکشن کیسے رک جاتے؟ اس میں شروع ہوتی ہے کانسپریسی، جس میں لاہور ہائی کورٹ انوالوڈ ہے بائی دا وے۔ پہلے وہ کیس بھیجتے ہیں لارجر بینچ کو، پہلے اس پہ سٹے ہو جاتا ہے، پھر وہ لارجر بینچ کو بھیج دیتے ہیں، لارجر بینچ کارروائی 18 تک ڈیلے کر دیتا ہے کہ جی اب 18 کو سماعت کریں گے۔ اگر سٹے ہو گیا اور کارروائی 18 کو ہونے جا رہی ہے تو ابھی تو 15 تاریخ ہے آج، تو واقعی پھر تو الیکشن میں ڈیلے ہو جائے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو تمام کارروائی روک دی، وہ تو الیکشن شیڈیول کا اعلان بھی نہیں کر رہا ہے اسی وجہ سے بہانہ بنا کے۔ اچانک قاضی فائد عیسیٰ کی ملاقاتیں ہونا شروع ہوتی ہیں، مسٹیریس الیکشن کمیشن کے لوگوں سے ملاقاتیں، اٹارنی جنرل سے ملاقاتیں، بند کمروں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک بار پھر ایک سازش بنی جاتی ہے کہ آپ اپیل دائر کریں
جو لاہور ہائی کورٹ نے یہ اسٹے دیا ہے اس کے خلاف پھر ہم فیصلہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم 184(3) کے تحت یہ درخواست نہیں اٹھانا چاہتے۔ اسی وقت بینچ بنتا ہے، فوراً بھاگے بھاگے ججز آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پہ وہی بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ تو لاہور ہائی کورٹ میں جس نے پٹیشن کی ہے اس نے الیکشن رکوانے کی کوشش کی ہے، اس نے توہین عدالت کی ہے، اس نے جمہوریت ڈیریل کرنے کی کوشش کی، یہ جھوٹی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، اور یہ سب اس آئینی قاضی کی طرف سے ہوتا ہے جو ہمیں کہتا تھا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، اور آج ایسا جوتوں کا نشہ لگا ہے اس کو کہ سر بھی نہیں اٹھا پا رہا، ایسا جوتوں کا نشہ لگا ہے اس کو۔ وہاں پہ تحریک انصاف کا کوئی بھی نمائندہ موجود نہیں تھا، لیکن وہاں پہ تحریک انصاف کے خلاف ایسی تقریر کی قاضی نے کہ شاید مریم نواز بھی اتنے بلو دا بیلٹ نہ جا سکتی۔ جو واحد جماعت الیکشن کروانا چاہ رہی ہے 2 سال سے، اس کے اوپر الزامات قاضی صاحب نے بھی لگا دیے کہ وہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہی تھی، اور پھر قاضی صاحب نے وہی کیا جو طے تھا، جو ڈیل کا حصہ تھا، کہ الیکشن تو بیوروکریسی ہی کروائے گی، ہم جوڈیشل افسران نہیں دیں گے، یعنی جن کو پہلے سے تیار کیا جا چکا ہے، جن کو ٹریننگ دی جا چکی ہے کہ کیسے تحریک انصاف کے حق میں ووٹرز کو کم کرنا ہے، نون لیگ کے حق میں ووٹرز کو بڑھانا ہے، کس طرح سے نتیجے اناؤنس کرنے ہیں، کیسے پیپر ورک میں گڑبڑ کرنی ہے، وہ سب سکھایا جا چکا ہے، بیانات کیسے دینے ہیں یہ سب سکھایا جا چکا ہے۔ تو اب ان کی تقرری باقی تھی جس پہ قاضی صاحب نے سپریم کورٹ کی مہر لگا دی ہے، اور ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن وہاں پہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے عدلیہ کو جو فروری میں خط لکھا تھا وہ دکھا دیا سپریم کورٹ میں، حالانکہ فروری میں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے لیے صرف مانگے گئے تھے عملہ۔ جب سے یہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کی بات ہوئی ہے وہ لیٹر کوئی دکھایا نہیں گیا۔ پھر کہا گیا کہ یہ جو پٹیشن عمیر نیازی نے کی تھی یہ 12 دسمبر کو کی تھی، جبکہ اصل میں یہ پٹیشن 6 دسمبر کو کی گئی۔ یہ بھی جھوٹ بولا گیا، ایک بندے کو دفاع کا موقع دیے بغیر اس کو رگڑا گیا سپریم کورٹ میں۔ یہ زوال آ چکا ہے پاکستان کے اوپر۔ میرے پاکستانیوں، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم نے بلوچوں پہ یقین نہیں کیا، بنگالیوں پہ یقین نہیں کیا، پختونوں پہ یقین نہیں کیا، مہاجروں پہ یقین نہیں کیا، ہم نے یقین نہیں کیا ہر مظلوم طبقے پہ۔ آج پورا پاکستان اس کی اجتماعی سزا بھگت رہا ہے۔ اس طرح کے جوکرز بڑے عہدوں پر آ کے بیٹھ گئے ہیں، لٹرل سائیکوپیتھس بڑے عہدوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے پاکستان میں۔ فکسڈ میچ، دھاندلی کا سب سے بڑا منصوبہ تیار، جس کو پہلے سے ہی آئینی تحفظ دے دیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ پچھلی حکومت کے لگائے گئے تمام افسران تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد تک کو تبدیل نہیں کیا جا سکا، اور اس کو پورے علاقے کا ریٹرننگ آفیسر بنا دیا گیا الیکشن کمشنر کی طرف سے۔ یہ وہی ہے جو بار بار کبھی شہریار افریدی کے، کبھی شاندانہ گلزار صاحب، کبھی کس کے 3 ایم پی او کے تحت آرڈر جاری کر کے بار بار گرفتاریاں کرواتا رہا۔ اب مجھے بتائیں، وہ افسران جو بار بار تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جلسے کی اجازت مانگتے ہیں، ڈی سی نہیں دیتا، بار بار 3 ایم پی او کا آرڈر جاری کر کے ان کو گرفتار کروا دیتے ہیں، جعلی مقدمے تک یہ بنوا رہے ہیں، انہی کو آپ افسران بنا کے کہہ رہے ہیں جی الیکشن ہوں گے اور فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ یہ پاکستانی عوام کے اجتماعی شعور کی توہین کی جا رہی ہے، اور یہ قاضی گینگ کر رہا ہے۔ کیا کبھی ایسا آپ نے تصور کیا تھا کہ اس طرح اتنا بڑا ڈاکہ عوام کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے گا؟ عوام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی کہ ہو کیا رہا۔ اس نے پٹیشن کی تھی کہ جوڈیشل افسران دے دو۔ قاضی اگر اتنا اچھا ہوتا نا تو کہتا کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ لٹک گیا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ آج الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں، ہم جوڈیشل افسران آپ کو کل تک دے دیتے ہیں، یا لاہور ہائی کورٹ کو آرڈر جاری کر دیتا کہ پیر کو اس پٹیشن کا فیصلہ جاری کریں۔ وہ صاحب کو سن کے پیر کو فیصلہ جاری کر دیتے، اس دوران شیڈیول جاری ہو جاتا تو کوئی رکاوٹ نہیں آنی تھی الیکشن کے مسئلے میں، کوئی ایشو نہیں کھڑا ہونا تھا۔ اتنی کون سی آر اوز کی اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ ہے جس کو 2 مہینے چاہیے؟ یہ چند دن کا کھیل ہے، لیکن گیم کتنی فکس ہے اس کا اگلا ثبوت دیکھ لیں ذرا۔
पूरा मीडिया इलेक्शन कमीशन के बाहर है, तमाम रिपोर्टर्स इलेक्शन कमीशन के बाहर हैं। किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है। सब ये कह रहे हैं कि इजलास जारी है। इसहाक डार ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। एक्साइटमेंट में वक्त से पहले उसने ट्वीट कर दिया है। हो सकता है, ये लाजमी नहीं है कि हो। सेब का जूस ज्यादा पी लिया और एक्साइटमेंट में अचानक ट्वीट कर दिया, हो सकता है ड्राफ्ट में रखी हो, अचानक कर दिया हो, और अब अगर डिलीट करें तो ज्यादा शक पड़ेगा। इसमें पूरा शेड्यूल लिख दिया है, कागजात नामजदगी कब होंगे, पड़ताल कब होगी, अपीलें कब होंगी, अपलेट का आखिरी दिन कब होगा, वापस लेने की आखिरी तारीख कब होगी, इंतखाबी निशान कब अलॉट होगा और इलेक्शन कब होंगे। एक एक तारीख इसहाक डार को इलेक्शन कमीशन से पहले कैसे पता है? इलेक्शन कमीशन ने ऐलान नहीं किया तो इसहाक डार ये ट्वीट कर चुके थे। पूरा मीडिया वहां मौजूद है, किसी ने भी नहीं रिपोर्ट किया। तमाम रिपोर्टर्स कह रहे हैं कोई ऐलान नहीं हुआ। इसहाक डार तक किसने ये खबर पहुंचाई? तो नाज़रीन, कहने वाले ये कहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल भी नून लीग ने ही बनाया है, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अनाउंस करना है। इस हद तक सहूलतकारी की जा रही है, पाकिस्तानी अवाम के सीने पे खंजर चबोकर, गर्दनों पे बूट मुसल्लत करके इस खानदान को दोबारा मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। पाकिस्तान की जड़ें खोखली की जा रही हैं। इसलिए इलेक्शन जब भी हो, जितनी मर्जी धांधली की तैयारियां कर लें, अब आप कसम डाल लें कि आपने घर में नहीं बैठना। अब तो ऐसा टर्नआउट देना है कि दुनिया की तारीख में कहीं ना हुआ हो। इतने लोग निकल आए बाहर तो वो वोट डाल भी लेंगे, वोट की हिफाजत भी कर लेंगे, गिनती तक बैठेंगे भी और पक्के नतीजे लेके वहां से निकलेंगे। आपकी तादाद उस दिन करोड़ों में होगी और आपके मुकाबले में महज चंद लाख लोग खड़े होंगे। करोड़ों का मुकाबला चंद लाख नहीं कर सकते। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।